بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 8 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور تذکرہ کرو قوم عاد کے بائی کا، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمِنْ خَلْفِهِ، اور ان کے بعد بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان کیا ہے، اور ان کی قوم کی طرف سے ان کی دعوت کا انکار اور تکذیب، اور اسی طرح پھر ان کی قوم کو جو عذاب اللہ تبارک و تعالی نے دیا اس کا ذکر ہے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف کے علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، انہیں توحید کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کی دعوت دی۔ ان سے پہلے بھی وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ پیغمبر آئے تھے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، اور انکار پر عذاب کی وعید سنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہوں نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے کہ ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے اور ان کے بعد بھی آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، ان کو توحید کی دعوت دی، اور فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی کہ اگر تم نے میری اس دعوت کو قبول نہ کیا اور توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو تم پر ایک بڑا عذاب آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص تھا جس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 3 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اگر یہ شخص کا نام ہو تو یہ منصرف ہوگا، اور قبیلے کے معنی میں ہو تو غیر منصرف ہوگا۔ یعنی کہ عاد شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے اور قبیلے کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی۔ اخا عاد اس لیے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، اس لیے اخا عاد فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انبیاء سابقین کی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا کہ مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اندیشہ ہے کیونکہ وہ بت پرست تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، تو انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی، بلکہ کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، یعنی ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر کے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، وہ عذاب لے آؤ۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ انذر قومہ بالاحقاف، تو احقاف کی کیا تفصیل ہے؟ تو احقاف مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حقفن کی جمع ہے اور ریت کے مستطیل بلند اور خمدار ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں سے کیا ہے، جبکہ مؤلف ارض القرآن بلاد الاحقاف کے تحت لکھتے ہیں یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں ایک صحرا ہے جس کا نام الربع الخالی ہے، یہ اس نام سے مشہور ہے۔ احقاف سے مراد وہ صحرا ہے۔ اگرچہ یہ آبادی کے قابل نہیں ہے، اس میں رہنے کے جو آثار ہیں وہ نہیں ملتے، لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق یعنی رہنے کے لائق تھوڑی سی زمین موجود ہے، خصوصاً وہ حصہ جو حضرموت سے نجران تک ہے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا عاد ارم کا قبیلہ، یہ یہاں آباد تھا، اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہاں اس آیت کے ذریعے ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب جھٹلایا گیا، مشرکین کی طرف سے تکذیب کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، اس لیے یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، نہ صرف یہ کہ تکذیب کی بلکہ معاندانہ جواب دیا، اور ان سے جو ہے وہ سخت الفاظ میں بات کی، سخت کلام کیا، اور کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ یہ بڑی سخت جان قوم تھی، بہت دراز قد اور سخت جان قسم کی قوم تھی۔ انہوں نے ریت کے ٹیلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ ان کو تراش کر کے گھر بنائے ہوئے تھے، ان گھروں کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، اور ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے اور طاقت بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور قوم کو جو ہے ہلاک کر کے جو ہے وہ عذاب دے کر کے مشرکین کو بھی یہ پیغام دیا کہ اتنی طاقتور قوم جو ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتی ہے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دوچار فرماتے ہیں۔ تو احقاف جو ہے وہ ریت کے خمدار ٹیلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد الربع الخالی بھی ہے۔ اب جیسا کہ یہ دو تصاویر ہیں آپ کے سامنے، میں جو پہلی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو لال رنگ کا حصہ ہے یہ الربع الخالی کا حصہ ہے، یعنی وہ صحرا ہے جس کو احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی صحرا کے اندر جو ہے وہ قوم عاد کی بستیاں آج تک موجود ہیں، کھنڈرات ان کے موجود ہیں، اور چونکہ یہاں سے جو مشرکین مکہ تھے ان کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، اس علاقے سے گزر کر جاتے تھے، ان کے راستے میں یہ پڑتی تھی اور ان کی عبرت کے لیے یہ کافی تھی، لیکن انہوں نے ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پہاڑوں کو تراش کر کے اس قوم نے اپنے لیے گھر بنائے ہوئے تھے، یہ آج تک کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ احقاف کا یہ علاقہ ہے الربع الخالی، یہ جو لال رنگ کا تھوڑا سا ہلکا لال ہے، یہ جو علاقہ ہے اس پہ ایک طرف یہ یمن میں آتا ہے، ادھر عمان میں آتا ہے، ادھر متحدہ عرب امارات ہے، اور ادھر سعودیہ ہے، اور اوپر اس کے یہ قطر ہے، اور اس کے ساتھ بحرین بھی ہے۔ تو ان علاقوں کے اندر، ان ملکوں کے اندر یہ جو ہے وہ الربع الخالی ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس کو بھی احقاف کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس صحرا کو بھی احقاف کہا جاتا ہے۔ آج کل تو یہاں پر صرف کھنڈرات موجود ہیں، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہزاروں سال پہلے یہاں پر جو ہے وہ سبزہ ہو، آبادی ہو، پانی ہو، سب کچھ موجود ہو، اس لیے جو ہے وہ یہ قوم یہاں پر آباد تھی۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ هُوَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخا عاد کا مصداق بیان فرما دیا کہ تذکرہ کرو عاد کے بھائی کا
یعنی کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے مراد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اذ الی آخرہ بدل اشتمال، یہ اس جو ہے یہ یہاں سے لے کر آخر تک بدل الاشتمال ہے، یہ اخا عاد سے جو ہے وہ بدل الاشتمال ہے، یعنی غرض مصنف ترکیب کا بیان ہے۔ انذر قومہ خوفہم، انذر کا معنی بیان کرنا مقصد ہے کہ ان کو ڈرایا، اپنی قوم کو ڈرایا۔ بالاحقاف واد بالیمن بہ منازلہم، احقاف کی تفسیر بیان کر دی کہ یہ احقاف جو ہے یہ یمن کے اندر ایک وادی ہے، اسی کے اندر ان کے گھر تھے، وہیں وہ رہائش پذیر تھے۔ وقد خلت النذر مضت الرسول، یہ النذر کی تفسیر بیان فرما دی کہ تم سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، تم سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور تمہارے بعد بھی، ای من قبل ہود ومن بعدہ الی اقوامہم۔ اب اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں علامہ محلی رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی، الی اقوامہم، جن کو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا۔ کس چیز سے ڈرایا، خبردار کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ غرض مصنف یہاں سے ان کی وضاحت ہے، حمزہ کی وضاحت ہے جو اللہ کے اندر ہے، اصل میں یہ ان ہے، یعنی کہ ادغام ہو کر اللہ ہو گیا، تو ان ای بان قالا کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ کہا، کس چیز سے خبردار کیا؟ اس چیز سے خبردار کیا، یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وجملۃ وقد خلت معترضۃ، یہ جو بیچ میں جملہ ہے وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہاں پر اصل یہ ہے کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف الا تعبدوا الا اللہ، یوں اس طرح جو ہے وہ جملہ معترضہ، اس کو مانے تو بن جائے گی یہ آیت کہ اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر انہوں نے ڈرایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ جو وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ ہے، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ انی اخاف علیکم، مجھے تم پر خوف ہے۔ کیوں خوف ہے؟ اس کی تفسیر مصنف فرما رہے ہیں ان عبدتم غیر اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس وجہ سے مجھے تم پر ڈر ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ یوم عظیم سے مراد جو ہے وہ روز قیامت ہے، قیامت کا دن مراد ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اب ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو؟ فأتنا بما تعدنا، اچھا اگر تم ان کنت من الصادقین سچے ہو تو لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ فأتنا بما تعدنا، لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس آیت کے اندر اس قوم کے سرکش افراد کی طرف سے جو ایک معاندانہ جواب دیا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو، اس کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے ہود، اگر تم ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرنے کے لیے آئے ہو اور تم سچے ہو اپنی بات میں، تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یعنی کہ ہم جو ہے وہ اپنے معبودوں سے برگشتہ ہونے والے نہیں ہیں، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور ان سے ہمیں برگشتہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، بما تعیدونا، جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر ہم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑا، یعنی کہ بت پرستی نہ چھوڑی، تو تم پر عذاب آئے گا، تو وہ عذاب کہاں ہے؟ لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا لتصرفنا عن عبادتها، انہوں نے کہا کہ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے الہوں سے، ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟
اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں لتصرفنا عن عبادتها، تاکہ تم ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا دو. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. کس چیز کی دھمکی دیتے ہو؟ من العذاب علی عبادتها. اس کی تفسیر مصنف کی غرض ہے بیان کرنا کہ اس عذاب کی دھمکی علی عبادتها، ان معبودوں کی عبادت پر، یعنی ان معبودوں کی عبادت پر تم ہمیں جو عذاب کی دھمکی دیتے ہو کہ اگر تم نے ان کی عبادت نہ چھوڑی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. کس بات میں؟ فی انہ یاتینا، اس بات میں کہ وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ عذاب ہم پر نازل ہوگا. یہ اس کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی کہ وہ عذاب ہم پر آئے گا. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ہمارے اوپر وہ عذاب لا کر کے دکھاؤ. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ نمبر 2، احقاف کسے کہتے ہیں اور یہ جگہ کا نام ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے.